نہیں، میرا بولنا یہ ہے کہ ماجی آمدار شیخ آصف صاحب جو ہے قبرستان کا لیٹر لے کر کے جمعیت دفتر میں آئے تھے، تو اس موقع پر جو بھی ذمہ داران تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہماری جماعت ایک دستوری جماعت ہے اور ہم لوگ جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کو ورکنگ کمیٹی میں منظوری لے کر کے کرتے ہیں۔ تو آپ کا لیٹر ہم ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں رکھیں گے، ورکنگ کمیٹی کا جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے۔ ہماری ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں جو ہمارے ممبران تھے ان کی طرف سے جو بات سامنے آئی وہ سمجھنے کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کہنے والوں نے یہ بات بھی کہی کہ اگر صرف ان دونوں خاندانوں کے درمیان، میں خاندان بول رہا ہوں، جو ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بات آئی تھی کہ دونوں خاندانوں کے درمیان جس قبرستان کو لے کر کے تنازع ہے، یہ دونوں کے دونوں کارپوریشن میں تھے، اور جب کارپوریشن میں تھے تو کارپوریشن میں اس زمین کے جو مالک ہیں، کارپوریشن نے آج 25 سال پہلے 30 سال پہلے اس کو ریزرو کیا تھا، اتنے دنوں میں کارپوریشن نے ان کو پیسہ نہیں دیا، آج وہ اونر اپنا پیسہ لینے کے لیے ہائی کورٹ کے اندر کیس لڑ رہے ہیں۔ تو جس وقت یہ سत्ता میں تھے اور قبرستان کا مسئلہ تھا تو ان کو جب پیسہ دے دینا چاہیے تھا، آج جب یہ سत्ता سے نکل گئے، اب نکل جانے کے بعد ان کو قبرستان کا ریزرویشن دکھائی دے رہا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ قبرستان کی زمین بیچ رہے ہیں۔ تو جب آپ قبرستان کی زمین کے لیے اتنے درد مند تھے تو آپ کو قبرستان کے اس زمین کا مسئلہ پہلے حل کر دینا تھا، ایک بات۔ دوسری بات اس ورکنگ کمیٹی میں یہ آئی تھی کہ یہ مسئلہ مذہبی اور سماجی ہونے سے زیادہ سیاسی بن گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان اختلاف صرف قبرستان کی زمین کو لے کر کے نہیں ہے، جعفر نگر کی زمین کو بھی لے کر کے ہے، اور بھی جو ہے مالدہ کی زمین کو بھی لے کر کے ہے۔ ایسے قبرستان کی زمین سے ساتھ ساتھ اور بہت سارے مسئلے۔ اب ظاہر بات اگر صرف ایک مسئلہ ہوتا قبرستان کا تو اس معاملے کے اندر پیش قدمی کرنی چاہیے تھی۔ آج اگر جمعیت علماء کا نام لیا گیا ہے، میرا نام لیا گیا ہے، تو مجھے اور میری جماعت کو ایک سائٹ کر دیجئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جمعیت اہل حدیث ہے، جماعت اسلامی ہے، رضا اکیڈمی ہے، اور اہل سنت والجماعت کی تنظیمیں ہیں، جمعیت علماء اہل سنت والجماعت ہے، کل جماعتی تنظیم ہے، کوئی بھی تو ان کی مدد کے لیے آگے نہیں آیا۔ سوچنے کی بات ہے۔ چلو جمعیت علماء ایک تنظیم ہے جس کا میں صدر ہوں، اور آج اللہ کے کرم سے لوگوں کے تعاون سے میں MLA ہوں، مجھے آپ ایک سائٹ کر دیجئے۔ دوسری جماعتوں نے بھی تو کہیں ان کو منہ نہیں لگایا اور کہیں ان کی مدد نہیں کی، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اگر ہم پر الزام ہے تو ہم یہ پوچھیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم تو جو ہیں ہمیں ایک کنارے کر دو۔ دوسری جماعتوں نے بھی تو آپ کو لیٹر نہیں دیا، آپ خود اسٹیج سے بول رہے ہو کہ کسی نے ہم کو لیٹر بھی نہیں دیا، کوئی ہماری مدد کے لیے آگے نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ سوچو تو صحیح کہ ایسا کیوں ہے؟ اگر صرف قبرستان کا مسئلہ ہوتا تو سب آتے، لیکن قبرستان کے مسئلوں سے لے کر کے آپ دیکھو نہ معلوم کتنی زمینوں کے مسئلے ان دونوں کے درمیان جھگڑے کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ تیسری بات ہماری میٹنگ میں یہ آئی تھی کہ آج اگر ان کے بولنے پر کسی سیاسی جماعت کی حمایت میں اگر جمعیت علماء جاتی ہے تو کل لوگ جمعیت علماء کو تختہ مشق بنا لیں گے، جس کا کوئی مسئلہ ہوگا اس کو مذہبی یا سیاسی سماجی رنگ دے کر کے وہ آئے گا اور ہم سے مدد مانگے گا کہ چلو ہمارے کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم ملا کر کے ہمارا کام کر کے دو۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ شہر کے مفاد میں نہیں ہے۔ کام کرنے والوں کو اپنے کام کے تئیں مخلص رہنا چاہیے۔ اعلان یہ کرنا کہ یہ غیر سیاسی کام ہے اور پھر اس کے بعد سیاسی طور پر 100% فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے تو یہ شہریان کے ساتھ یعنی شہریان کا اچھا استعمال نہیں ہے، بلکہ پورے شہر کو جو ہے یہ دھوکہ دہی اور اسی طرح فریب میں مبتلا کرنے کی بات۔ وہاں قبرستان بننا چاہیے کہ نہیں؟ آپ قبرستان بننا چاہیے، اس علاقے کی ضرورت ہے قبرستان، اور اس سے قطع نظر کہ اس قبرستان کو باقی رکھنے میں اور اس قبرستان کو ختم کرنے میں
कौन सी सियासी पार्टी या कौन सा ख़ानदान इसमें है, हम इससे बहस नहीं करना चाहते। हमारा ये कहना है कि वो इलाका कब्रिस्तान से बहुत दूर है, उस इलाके में कब्रिस्तान होना चाहिए और कब्रिस्तान रहे। इस सिलसिले में चंद दिनों पहले मैं कारपोरेशन गया था, वहाँ जा कर के उस कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से कमिश्नर से और उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट के ऑफिसरान के साथ मेरी मीटिंग हुई है। और हैरत की बात यह है कि जो लोग कब्रिस्तान का मुद्दा उठाते हैं वो कभी बोलते 3 एकड़ जगह है, कभी बोलते 5 एकड़ जगह है, कभी बोलते 8 एकड़ जगह है। तो ये हुआ कि यार देख तो लें कि है क्या सच्चाई। तो कारपोरेशन जा कर के हमने पूरी मालूमात ली है। जो लोग कब्रिस्तान के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, आज ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे को टारगेट करके उनके जितने भी इस तरह 2 नंबर के काम हैं उजागर किए जा रहे हैं। सियासी तौर पर देखा जाए तो हमारे लिए सूदमंद है, हमारे लिए उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है कि कम से कम सच्चाई तो लोगों के सामने आ रही है। कल हमारे माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने अपने जलसे में, अपने भाषण में जो बात कही है, वो तमाम मजहबी तंजीमों को और तमाम दीनी तंजीमों को उन्होंने टारगेट किया है। जाहिर बात है इसका रिएक्शन आएगा। और किसी शायर ने कहा है ना, क्या चश्म अश्कबार ज़रा देख तो सही, ये घर जो बह रहा है कहीं तेरा घर ना हो।